السلام علیکم دوستو، آج ہم بلوچستان کے مسئلے پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ آپ نے اسمبلی میں ان کی تقاریر بھی سنی ہوں گی، ویسے بڑے زبردست بولتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، لاجیکل ڈسکورس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور بڑا ضروری ہے کہ بلوچستان میں صرف جو بلوچ ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، ان کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن جو بلوچستان کی دوسری بڑی آبادی ہے ان کی بھی بات سنی جائے کہ ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں پشتون، وہ کیا سوچتے ہیں، اور کیا وہ بھی ان بلوچ ملیٹنٹس یا بلوچ نیشنلسٹ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو وہ درست سمجھتے ہیں، کس حد تک ان کے جو گریوانسز یا شکایات ہیں ان کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ انوار کاکڑ صاحب۔ آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ بلوچ نیشنلسٹ خاص طور پہ جو ہیں ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے بلوچستان کے حوالے سے، ان کی شکایات ہیں، آپ ایک عام پاکستانی کو بلوچستان کا مسئلہ کس طرح بیان کریں گے؟ کیا مسئلہ ہے بلوچستان کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پولیٹیکلی کتنے گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں بلوچستان میں بلوچ نیشنلزم کے حوالے سے، یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور دوسرا بلوچ آبادی کو پولیٹیکلی کون ریپرزنٹ کرتا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بلوچ نیشنلزم، BNP، مینگل اور نیشنل پارٹی، یہ دو مین پلیٹ فارمز ہیں جس میں سیاسی طور پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے، اور اس کے ساتھ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، BLA، BLF، BRA، UBA، لشکر بلوچستان، یہ ملیٹنٹس ہیں جو اپنے اپنے ونگز کو اپنی اپنی لیڈرشپ کے تحت ریپرزنٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک بہت بڑی بلوچ آبادی نصیر آباد ڈویژن، لسبیلا، کلات، یہاں سے جو پرو فیڈریشن پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ایٹ ٹائمز ایکیوز پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ جو بڑی ریپرزنٹیشن کی تعداد ہے وہ ان لوگوں کی ہے۔ مثال، پہلے مسلم لیگ نون تھی، آج بلوچستان عوامی پارٹی ہے، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی رہی، مسلم لیگ کاف رہی۔ یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جو ریپرزنٹ تو بنیادی طور پہ بلوچ علاقوں کی آبادیوں کو کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ پاور پالیٹکس کا اس سٹرکچر کا حصہ رہتے ہیں، اور حکومتوں اور گورننس میں موسٹلی شیئر ہولڈنگ ان کی ہوتی ہے۔ تو جو آپ کا دوبارہ جس سوال پہ میں مختصراً کہوں گا کہ کوئی یونیفارم گروپ نہیں ہے جو بلوچ نیشنلسٹ کو ریپرزنٹ کرتا ہے یا ملیٹنٹس کو پریزنٹ کرتا ہے۔ میں یہ اسی جو آپ نے بات کہی اس سے ایک ضمنی سوال یہ نکلتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ فیڈریشن نواز یا فیڈریشن کے ہم نوا لوگوں کی اکثریت ہے بلوچستان میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ذرائع ابلاغ میں، سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا بیانیہ بظاہر زیادہ مؤثر، متحرک اور مضبوط معلوم ہوتا ہے جن کو ہم نیشنلسٹ یا علیحدگی پسند کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو پرو فیڈریشنسٹ پولیٹیشنز ہیں ان کی اکثریت کانسٹیٹیونسی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے والے الیکشن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ حکومت کی مختلف پروٹوفولیوز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ جو بیانیے کی سیاست ہے، جو ورکر کی سیاست ہے، جو کیڈر کی سیاست ہے، اس سے وہ قدرے دور ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ایک بڑے پاپولیشن کو ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نیریٹو میں اس کا حصہ ہے، جو کنٹریبیوشن ہے، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے۔ اچھا، ہمارے بلوچ دوست یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گملے میں لگائی ہوئی قیادت ہے، اس وجہ سے یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے ہیں، جب یہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو عوام کے ساتھ ان کا براہ راست اتنا واسطہ نہیں ہے، یا اتنا خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے ہیں جتنا انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کیا اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں، یہ بات مان بھی لیں کہ کچھ لوگ لائے گئے ہیں، تو کیا ایک ان کو بلینک چیک مل جاتا ہے کہ کرپشن کرنے کا، اپنی مرضی کی سیاست کرنے کا، اور جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، بڑی شیلو اسسمنٹ ہے یہ۔ جام کمال تیسری نسل سے لسبیلا کے عوام ان کو الیکٹ کر رہے ہیں، ان کے والد کو الیکٹ کیا ہے، ان کے دادا کو الیکٹ کیا ہے، ان کے دادا نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سائن کیا، اور اب ریاست بیلا کو انکارپوریٹ کیا ریاست پاکستان کے اندر، اور وہاں پر مکسی صاحبان ہے، یا ایون ٹو این ایکسٹینٹ عمرانیز ہیں، یا کھوساز ہیں، نصیر آباد کا مارا پور جمالیز ہیں۔
یہ قائد اعظم کے دور سے یہ سیاست میں حصہ لیتے آ رہے ہیں. ان میں سے کون امپوزڈ ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اختر مینگل صاحب جس پروسیس کے تحت، جس الیکشن کمیشن کے نظام کے تحت اسی دن اسی ڈیٹ پہ وہ پورا پروسیس پورے پاکستان میں ہوتا ہے، اس پروسیس کے نتیجے میں وہ اگر MNA بن جائے تو وہ مالی اور گملے سے دور ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی جمالی، کوئی جام، کوئی مکسی، کوئی کاکڑ ہماری طرف سے آ جائے تو وہ گملے کی پیداوار ہوتے ہیں. مجھے اس کا ریشنل سمجھ میں نہیں آتا. لگ یہ رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ایک ہی مالے کے 2-3 گملے ہیں، ایک حکومت میں گملہ ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن میں گملہ ہوتا ہے. ہمارا یہ تاثر ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں نہال لگائے جاتے ہیں کہ 2 سال کا پودا ہوتا ہے اور پھر اس کو ایکچول باغ میں لگایا جاتا ہے. لگتا ایسا رہا ہے کہ یہ نہال کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم 2 سالہ نہال ہیں، آنے والے وقت میں باغ میں ہماری پیوند کاری کی جائے. اچھا، ان میں سے کئی لوگ حکومتوں میں بھی رہے ہیں گزشتہ 2-3 دہائیوں کے دوران، لیکن اس کے باوجود آج جو شکایات بلوچ عوام کی طرف سے یا یہ جو قوم پرست بلوچ ان کی طرف سے سننے کو ملتی ہیں، یہ پھر کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ دیکھیں امتیاز صاحب، میں جب سنجیدگی سے ان تمام پارٹیوں کا جائزہ لیتا ہوں، یہ جتنے قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا جو بیانیہ ہے اس میں ایک چیز مسنگ ہے اور وہ ہے گورننس. گورننس پہ ان کی لیڈرشپ اور ان کی کیڈر نے آج تک گفتگو نہیں کی. نہ کسی آلٹرنیٹ گورننس ماڈل پہ یہ بات کرتے ہیں، نہ یہ موجودہ گورننس کو ریویمپ کرنا، امپروو کرنا، کبھی اس قسم کی کوئی تجاویز ان کے سامنے آتی ہیں. یہ 1870 میں کوئی رہ رہا ہے، کوئی 1972 کی بات کر رہا ہے اور ماضی کے حوالہ جات میں پھنس کے یہ سمجھتے ہیں کہ قومی شناخت کی بنیاد پر لوگوں کی جذباتی وابستگی کو قربت میں لا کے اس کی بنیاد پہ سیاست کی جائے. دیٹس اٹ. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سول سروس سٹرکچر پہ کیا امپرومنٹ ہونی چاہیے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پولیسنگ کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. ماں سوائے ایک آدھ آدمی ان کا ایسا ہوتا ہے جو گوگل کٹ اینڈ پیسٹ سے کوئی فگرز لے کے وہ آپ کو سوشل انڈیکیٹرز کے تانے دے کے مار رہا ہوتا ہے. لیکن کوئی جو ڈسکورس ہے سنجیدہ کہ پاکستان میں، بلوچستان میں گورننس کو امپروو کیسے کیا جائے، اس کو بہتر کیسے کیا جائے، اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کیسے ہو، ریجن کے اندر جو گورننس کے ماڈلز ہیں اس سے اگر کمپیئر کیا جائے یا جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے حوالے سے کیا جائے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ بلوچستان کے خاص طور پہ جو ہمارے قوم پرست بھائی ہیں وہ بھی ماضی میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں جس طرح کہ ہمارے بہت سارے افغان بہن بھائی بھی ڈیورینڈ لائن اور 1873-1893 کی بحث میں پڑے ہوئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا تعلیم کی کمی ہے؟ دیکھیں، جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، جو نیشنلزم ہے، لنگوسٹک ہے، ٹیریٹوریل ہے، ریشیل ہے، وہ ایک مخصوص بیانیہ، ایک مخصوص فکر جب تک اس کی ہونا، اور بدقسمتی سے اس کے اپنی فیزز ہوتے ہیں اور اس کا جو سب سے منفی اور آخری فیز ہے وہ فسطائیت کا ہے، وہ فیشزم کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اب ایسے میں اپنے آپ کو بیلنس رکھنا کہ ایک مخصوص نسل، زبان، زمین بولنے والے علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے محبت کرتے کرتے آپ ہمسائے سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں، یہ ایک، جیسے میں عرض کر رہا تھا، ایک سائیکلوجیکل چیلنج ہے. اور یہ چیلنج بیہیویئر میں، پولیٹیکل بیہیویئر میں بھی آتا ہے، اکیڈیمک بیہیویئر میں بھی آتا ہے، ہسٹوریکل ایکسپلینیشن میں آتا ہے، تمام چیزوں پہ اس کا امپیکٹ اور اثر آ رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اوپینین میکرز جو ہے ان کے لیے بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ اگر اس طرح کی جو کنزمپشن آف فوڈ فار تھاٹ ہے لوگوں کے لیے، وہ اگر ہم لے کر آئیں گے تو اس کا عام عوام پہ، جنرل ماسز پہ کیا امپیکٹ ہوگا اور سوشل فیبرک میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس قسم کا بنے گا. یہ بہت سنجیدگی سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ بالکل پھر چھپ کے رہ جاتا ہے، ثانوی ہو جاتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں، میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو مس مینجمنٹ جس کو کرپشن کا نام دیا جا سکتا ہے، سارے وہ مس مینجمنٹ ہی ہے. ہمیں چاہے نوٹیفائڈ پبلک پالیسی پریکٹیشنرز ہوں یا الیکٹڈ ہوں، دو ہی قسم کے، بیوروکریٹک ہو سکتے ہیں اور الیکٹڈ ہو سکتے ہیں، ان دونوں کو یہ پریولیج حاصل نہیں ہے ٹو ابیوز دا پاور دے انجوائے ٹو گیٹ
سیلف ایگرینڈائزمنٹ کو اپنے نفع کے لیے، ذات کے نفع کے لیے وہ چلے جائیں. اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ظاہر ہے پولیٹیکلی آپ کو ایک مورل پوزیشن چاہیے کہ آپ درست مورل پوزیشن پہ یقین رکھتے ہوں، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک سینس موجود ہو، اور نہ صرف ووٹ کی صورت میں بلکہ نظام کے اندر بھی ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام وضع موجود ہو جو کہ ڈیورنگ دا پروسیس آپ پہ چیک رکھ سکے، آپ کو جزا اور سزا کے کسی نظام میں پرو سکے. اب بدقسمتی سے وہ نظام جو نیب کی صورت میں ہمارے ہاں ہے وہ بھی کوئی خاطر خواہ ایفیشینٹ ریزلٹس میرے خیال میں اس کے نہیں آئے. دیکھیں میرٹ کی بنیاد پہ ایک ایسا نظام جو مجھے میری ریپوٹیشن کو بھی پروٹیکٹ کر سکے اور میں اگر کسی انڈگنیفائڈ ایکٹ میں جاتا ہوں اس کو بھی اکاؤنٹیبل کر سکے، اس کے لیے بیلنس رکھ. اچھا، بلوچستان کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم چونکہ اسٹیٹس کو بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جتنے گروہ شامل ہیں وہ اصلاحات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. بلوچستان کا ایک مسئلہ پولیسنگ کا بھی تھا. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اے اور بی ایریا کی تفریق ختم کر دی گئی تھی، لیکن جو ہی سیاسی حکومت آئی وہ بحال کر دی گئی. اس میں کس کا مفاد تھا؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو پروونشل گورنمنٹ تھی، ان کے ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کا ایک سٹیک کانسٹیٹیونسیز کا موجود تھا کہ جو لیویز فورس ہے وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوگی، اس ریکروٹمنٹ میں ان کا پولیٹیکل سٹیک بھی کریٹ ہوگا، شاید کوئی اور سٹیک بھی ہو، لیکن وہ قطعاً اس پوزیشن سے وڈرا کرنے کو تیار نہیں تھی. اب اس حکومت میں جام کمال صاحب کو ایٹ لیسٹ یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ پائلٹ پروجیکٹ کی طرح کی طرز پہ کئی اضلاع کو وہ پولیس کو ٹرانسفارم کر چکے ہیں اور واپسی کا ایک سفر شروع ہو چکا ہے. تو ایونچولی پولیسنگ کا ایک ہی نظام پورے ملک میں ہمیں لانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند اضلاع جو ہیں ایک کسی اور انتظامی ایڈمنسٹریشن کے نظام کے تحت چل رہے ہوں اور کچھ اضلاع مختلف ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت چل رہے ہوں. اس میں اور بلا شبہ چند لوگوں کے مالی مفادات بھی براہ راست وابستہ تھے. تو کیا بنیادی وجہ یہ تھی کہ کافی سارے سردار نواب جو تھے جو کہ بالواسطہ طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، ان کی وجہ سے یہ اے اور بی ایریا کی تفریق ختم؟ سردار اور نواب ایک کلیشے بنتا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر. میں سمجھتا ہوں ہماری ٹرائبل ایلیٹ جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کر گئی ہے پولیٹیکل ایلیٹ میں. جو ٹرائبل ایلیٹ پولیٹیکلی ٹرانسفارم نہیں کر پائے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے. مثال کے طور پر ہمارا سردار سرپرہ کو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ بلوچستان میں شاید لوگ جانتے ہوں نہ پاکستان میں جانتے ہوں، کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے، لیکن قبائلی طور پر وہ سردار یقیناً ہے. اس طرح کئی سرداروں کے میں نام آپ کو لے سکتا ہوں جن کی پولیٹیکل ریلیونس نہیں ہے، وہ آلموسٹ جو سوشل سین ہے اس سے ڈس اپیئر ہوتے جا رہے ہیں. تو کوشچن از آف پولیٹیکل ایلیٹ ناٹ آف ٹرائبل ایلیٹ. جو لوگ اب نواب رحسانی صاحب پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں تو وہ سوشل فیبرک پہ بڑے بھرپور انداز میں موجود ہیں. نواب مکسی پولیٹیکلی ریلیونٹ ہے تو وہ بھرپور انداز میں موجود ہیں. جام صاحب پولیٹیکلی ریلیونٹ ہے تو وہ بہت زیادہ اپیئرڈ ہیں سوشل سین پہ. لیکن جو قبائلی سربراہ نہیں ہیں ان کی ریلیونس تو وہ نہیں رہے ہیں. اچھا، یہ جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہم جن کو سیاسی قیادت بھی کہتے ہیں، جو کہ سردار بھی ہیں، نواب بھی ہیں، لیکن ساتھ میں سیاست میں بھی سرگرم ہیں، بلوچستان میں لوگوں کی مینجمنٹ الزام تھا کہ یہ ہوتی رہی ہے. کیا وہ مینجمنٹ آج بھی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوا ہے صوبے کو؟ دیکھیے یہ تاثر، یہ الزامات، یہ کوئی نہ بلوچستان میں نئے نہ پاکستان میں نئے. مطلب ایک زمانے میں میاں نواز شریف کو یہ تانا دیا جاتا تھا، اب وہ تانا دینے والوں میں، ایک زمانے میں لینے والوں میں تھے. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ 70 کی دہائی میں یہ تانا ان کو ملتا تھا کہ یہ جی مینجمنٹ ہوئی ہے اور ان کو لایا گیا ہے، پھر وہ تانا دینے والوں میں سے ہو گئے. تو یہ چلتا ہے. یہ میرے خیال میں سیاسی نظام کا ہمارا حصہ ہے. میں تو کوئی بہت زیادہ سنجیدہ مطلب بہت زیادہ اہمیت اس کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے پارٹی کے پلیٹ فارم سے لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے آئے ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے آئے ہیں. ان کا بیلٹ ہے، ہمارا بیلٹ نہیں ہے. یہ بات میری سمجھ سے. ہاں، اصل میں اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ اگر آپ بیلٹ کے ساتھ آئیں یا بیلٹ کے بغیر آئے ہیں، آپ نے آن گراؤنڈ کیا ہے ان لوگوں کے لیے
جن کی آپ نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے آپ پارلیمان میں پہنچتے ہیں. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اب یہ بتائیے، بلوچستان کے جو ناراض رہنما ہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، شاہ زین بگٹی صاحب کو خصوصی نمائندہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کے پاس ناراض بلوچ رہنماؤں کو دینے کے لیے ہے کیا بلوچستان کے اندر؟ دیکھیں، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو سو کالڈ یہ رہنما ہیں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ سوال بڑا ہے کہ وہ اپنی ملیٹنسی کب تک سسٹین کر سکتے ہیں. یہ پاکستان سے زیادہ ان کے سروائیول اور ان کی سسٹینیبلٹی کا مسئلہ ہے. پاکستان تو ایک میگنیمنس ایٹیٹیوڈ ریاست نے اپنایا ہوا ہے، ڈسپائٹ ان کی جو کبھی حرکتیں ہیں، جو ٹیرر پہ مبنی حرکتیں ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں لے چکے ہیں، ان آرمڈ سٹیزنز کی قتل و غارت گری میں یہ ملوث ہے. اس کے باوجود وہ اس میگنیمنٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ اب بھی گفت و شنید پہ اور جو نیگوسیشن ایز اے ٹول ہے جو ریاست کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، وہ اس کے استعمال سے انکار نہیں کر رہا، اور وہ اس کو اس انداز میں دیکھتا ہے کہ اگر پیسفل ریزولوشن کے طور پر یہ آپشن استعمال ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں، وائی ناٹ. اونس شفٹ ہوتا ہے اب ان گروہوں پہ، یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، کہ وہ ریاست کی اس آفر سے، ریاست کے اس اعلانیے کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے گوادر میں کیا ہے، وہ اس کا رسپانس کیسے دیتے ہیں. یہ ذمہ داری اب ان کی بنتی ہے. ریاست سے اب یہ بات ان کی جانب چلی گئی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے لیا جاتا ہے، اس کو ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے. یہ ریسیپینٹ ہوتے ہیں اس آئیڈیا کا، یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ان کو ابھی بھی میدان جنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو وائلنس کی ہسٹری. دیکھیے، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں. اس میں اب الزام تراشی سے بات آگے نکل گئی. چیک ہیگل جو ڈیفنس سیکرٹری تھے امریکن، وہ پبلک فورم پہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انڈینز جو ہے نا افغان سوائل کو بلوچستان کے صوبے کے حوالے سے استعمال کرتے آئے ہیں. اجت دوول اپنی اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں ایک یونیورسٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کے اسٹریٹجک کیلکولس میں اگر ہم نے کشمیر میں کوئی دباؤ ڈالا تو بلوچستان ہم سے چلا جائے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ان کے ہاتھ میں ایک لیوریج ہے جس کو وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر ملیٹنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میری طرف تو کرنے سے رہے. وہ پرائم منسٹر مودی اپنے ریپبلک ڈے کو چوز کرتے ہیں، اس سے 2 3 4 مہینے پہلے وہ بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو آزادی دلاتے ہیں. یہ ان پوری ڈیولپمنٹس کو جو لوگ اسٹریٹجک ڈومین میں ریڈ کر رہے ہیں، ان کو کسی ایویڈنس کی مزید ضرورت، پھر کلبھوشن یادو جیسے لوگ جو ہے نا اپریہینڈ ہوئے. بلکہ اس میں مجھے ایک یاد آیا، آپ چونکہ ہینڈلر کی بات کریں، مودی کی بات کی، جب الیکشن ہو رہے تھے انڈیا میں 2014 میں، تو عین اسی وقت اجیت دوول صاحب کی فرمائش پہ، ان کی خواہش پہ، دعوت پہ برہم داس بگٹی باقاعدہ بھارت کے دورے پہ تھے. یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن چکے تھے اور ایک کتاب لکھنی تھی، ایک بڑے مشہور پاکستانی، آپ سے بڑی محبت کر رہے ہیں، طارق فتح صاحب. تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک کتاب لکھیں کہ بلوچ ہمارے دوست ہیں، ہم بلوچ کے دشمن نہیں ہیں، کچھ اس طرح کا ٹائٹل تھا. 4 مہینے برہم داس بگٹی صاحب نے انجوائے کیا. مختلف RSS کے وہ مہمان رہے، زیادہ تر BJP کے مہمان رہے، جتنے بھی ملیٹنٹ ونگز تھے. اور یہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں، خود میرے پاس بھی موجود ہیں باقاعدہ ایک چیٹ کے ذریعے. اس میں ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ 4 مہینے وہ دورہ کریں گے انڈیا کا، اور پھر وہ لکھیں گے کتاب جس میں وہ بھارت کے حوالے سے اپنے تاثرات لکھیں گے. اس منصوبے پہ عمل نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں سال کے بعد جو مودی صاحب نے بات کہی، اپنا ریپبلک ڈے پہ بلوچوں کی بات کر دی، بلوچستان کی بات کر دی، تو اس سے واقعتاً اس بات کو تقویت ملی تھی کہ کس طرح بھارت رخنہ ڈال رہا ہے، ان دراڑوں کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ کچھ بلوچ سرداروں اور وفاقی حکومت کے درمیان موجود ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی امید یہ کرنی چاہیے کہ
جو وزیر اعظم نے دعوت دی ہے شاہ زین بگٹی صاحب کو بھی ساتھ اس عمل میں شامل کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ تمام عمل جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو واقعتاً پاکستان اور بلوچستان میں یقین رکھتے ہیں واپس آ جائیں اور بلوچستان کی ترقی میں حصہ لیں، اور باقی جہاں تک رہی بات سیاسی مینجمنٹ کی یا جو سیاسی قوتیں ان کو مینج کرنا، مینجمنٹ دنیا بھر میں ہوتی ہے، کسی جگہ پہ اس کی ڈگری کم ہے، کسی پہ زیادہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ان عوام کے لیے جن کے پیسوں پہ حکومتیں پلتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی عملی اقدامات ہوتے ہیں یا نہیں، اور جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے صرف وہ پرانے جو بیانیے ہیں وہی دہراتے رہتے ہیں اور سیلف انرچمنٹ جس کو کہتے ہیں ایک مشن پہ ہوتے ہیں. تو وہ جو سیلف انرچمنٹ کا مشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس پہ کچھ تھوڑی سی اب قدغن لگ گئی ہے؟ دیکھیں، ہماری تو بطور صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت کے الائز کے طور پہ ہم وفاق میں بھی یہی انپٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ایز اے نیشن سٹیٹ، یہاں پہ جو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے نا، اس کو بدقسمتی سے کانشیس پروجیکٹ کے طور پہ نہیں لیا گیا. ہمیں چاہیے کہ اس کو ایز اے کانشیس پروجیکٹ ہم لیں، اور پاکستان واز ناٹ مینٹ ٹو بیکم این ایتھنو فیڈرلزم. پاکستان نہ پشتونوں کے لیے بنا تھا، نہ بلوچوں کے لیے بنا تھا، نہ پنجابیوں کے لیے بنا تھا، نہ سندھیوں کے لیے بنا تھا. پاکستان ساؤتھ ایشیا کے جو غالب مائنورٹی تھی مسلمان، ان کے لیے ایک نئی تجربہ گاہ تھی جہاں پہ اسٹیٹ ورسز سٹیزنری تھی پروجیکٹڈ، یا جس کو پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی انسپریشن ماڈل کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شہری ریاست کے ساتھ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ میں انٹر ہوں گے، اور اس سوشل کانٹریکٹ میں کچھ ذمہ داریاں شہریوں کی ہوں گی اور کچھ حقوق شہریوں کے ہوں گے، اور کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہوگی اور کچھ حقوق ریاست کے ہوں گے. تو ایک نئے شکل کے ساتھ یہ تجربہ کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی افریقن ایتھنو فیڈرلزم کی طرف جا رہے ہیں، یا مڈل ایسٹ کی فیلڈ اسٹیٹ کے ماڈلز کے ساتھ جا رہے ہیں. کبھی ہمیں پشتون سپیکر چاہیے ہوتا ہے، کبھی ہمیں بلوچ وزیر اعظم چاہیے ہوتا ہے، کبھی ہمیں سندھی پتہ نہیں گورنر چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس ایتھنک تھاٹ پروسیس سے میرے خیال میں ہمیں نکل کے وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز میرٹوکریسی. بالکل آپ نے صحیح کہا. دوستو، جو انوار الحق کاکڑ صاحب کی بنیادی بات ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فروئی مسائل سے امور سے آگے بڑھنا ہوگا. دوسری بات ہے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، یعنی سیاستدان کے طور پہ، شہری کے طور پہ ہمارے حقوق بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، بڑی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. جب تک ہر شخص، ہر پارٹی، ہر رہنما اپنی بنیادی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک عوام کے حقوق کے حوالے سے بحث مباحثے کا سلسلہ جاری رہے گا، الزامات لگتے رہیں گے، شکایتیں ہوتی رہیں گی. امید یہ کرنی چاہیے کہ ہماری موجودہ حکومت اور آنے والی حکومتیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بنیاد پہ اپنے حقوق، اپنے فرائض ادا کرتے رہیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت. بہت بہت شکریہ.